یہ چیز ہم دیکھتے ہیں بارہا کہ جاوید صاحب کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں یا ان کے اگینسٹ میں جو باتیں ہوتی ہیں اسپیشلی علماء کی طرف سے، وہ یہ لگتا ہے کہ ان کا کوئی تعارف جاوید صاحب سے نہیں ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ علماء کے ہمارے جو حلقہ ہے اس میں جاوید صاحب کے اگینسٹ یا ان کے فکر کو لے کر کیا اشکالات ہیں جو ایڈریس نہیں ہو رہے یا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے؟ جی بہت شکریہ بھائی، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اور ہمارے ہاں آج کل وہ لوگ جو غامدی صاحب کی فکر سے متاثر ہو رہے ہیں اور وہ ان کے افکار و خیالات کو جب علماء کی مجلسوں میں پیش کرتے ہیں اور جس طریقے کا رویے کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان کے قلوب و اذہان میں بھی یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ غامدی صاحب کی اس طریقے کی پذیرائی ہمارے جو مذہبی علماء ہیں وہ نہیں کرتے. بالعموم ان کے نقطہ نظر کے بارے میں وہ تشویش میں مبتلا رہتے ہیں. اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جس طریقے سے وہ وزن دیتے ہیں علمی آراء کو، غامدی صاحب کی باتوں کے بارے میں ان کے ہاں ایک تحفظ کی نفسیات بھی کار فرما ہے، ایک طریقے کی انسیکیورٹی نظر آتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، ایک مطالعے کا سوال ہے. ہم خود چونکہ روایتی مذہبی تعبیر دین سے غامدی صاحب کی طرف آئے تو یہی سوالات تھے جن کی وجہ سے خود ان کی فکر کا بھی ہم نے مطالعہ کیا. دیکھیے اس میں بعض چیزیں تو ہیں فکری نوعیت کی اور بعض چیزیں ہیں جو انسانی نفسیات سے متعلق ہیں. ان دونوں کو الگ الگ کر کے آپ جب سمجھیں گے تو آپ علماء کی پوزیشن کو سمجھ سکتے ہیں. اور جب آپ ان کی پوزیشن کو سمجھیں گے تو آپ کو ان سے ہمدردی پیدا ہوگی اور آپ ایک طریقے کی فکری جسٹیفیکیشن دیں گے جس تحفظ کی نفسیات میں وہ کھڑے ہوئے ہیں. غامدی صاحب کا جو سب سے پہلا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز کسی فکری ٹریڈیشن میں کھڑی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کی جو بھی بات ہے وہ بات اصل میں اپنا ایک پس منظر رکھتی ہے. اس پس منظر میں بڑی بڑی اباقر شخصیات کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. ان شخصیات کے ساتھ ہیرو شپ کا تصور وابستہ ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کسی ٹریڈیشن کے اندر کھڑے ہو کے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ اس کو بڑی توجہ اور دھیان سے سنتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے اوپر ان کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ آپ جس علمی روایت میں کھڑے ہوئے ہیں وہ علمی روایت اپنا بڑا ایک مستحکم نظام فکر رکھتی ہے، اس پہ صدیاں بیت چکی ہیں، ہزاروں لوگوں نے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے. گویا انسانیت کے اجتماعی ضمیر نے گویا ایک طریقے سے اس میں ویریفیکیشن کا عمل کر دیا. تو یہ ہم عام دنیا میں بھی یہی کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہمیں بھی جب کسی سے سامنا کرنا ہو، کاروبار کرنا ہو، شادی بیاہ کے معاملات ہوں، تو ہم ہمیشہ اجنبیت سے ابا محسوس کرتے ہیں اپنی طبیعت میں. ہمیں کسی دکان پہ بھی جانا ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رش کس دکان پہ ہے، کون سے زیادہ لوگ وہاں سے سامان خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک نفسیاتی تسکین کا باعث بنتی ہے ہمارے ہاں. غامدی صاحب اس طریقے سے کسی خاص مسلکی وابستگی میں نہیں کھڑے ہوئے تھے جب انہوں نے دین پہ غور و فکر کا آغاز کیا. اسی طریقے سے جب آپ دین کو پیش کرتے ہیں تو آپ کی جو پیشکش کا اسلوب ہوتا ہے وہ بھی اگر آپ کا جو کنٹمپریری یونرا ہے، ڈکشن ہے علماء کا، اس کے اندر ہو تو لوگ فوراً سے اس کو میچ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یار علماء اسی طرح بات کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ کو جو حال حلیہ ہے، ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جب مذہبی لوگ گفتگو کرتے ہیں تو وہ نحمدہ و نصلی سے شروع ہوگی، اس میں قرآن مجید کی چند آیتیں جو ہیں وہ قرات کے ساتھ و مخارج کے ساتھ ادا کی جائیں گی. پھر آپ کی جامہ زیبی ہے، آپ کا ظاہرہ ہے، آپ کی داڑھی ہے، آپ کی پگڑی ہے، آپ نے سفید خاص طرح کا لباس پہنا ہوا ہے. پھر علماء کی ایک روزمرہ ڈیولپ ہوتی ہے، اس میں آپ بات بات پہ سبحان اللہ کہتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ایک طریقے کی آپ کو مذہبیت جھلکتی بھی نظر آتی ہے. صلحاء کا لباس، صلحاء کا ایک پورا انوائرمنٹ وہ بھی نہیں ہے. پھر آگے بڑھ کے جب وہ حوالہ دیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو کوئی امیڈیٹ اکابر نہیں ہے اس طریقے کے کہ جن سے عام پبلک ریلیٹ کر سکتی ہے. مثلا ایک عام آدمی محلے کی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے جب یہ کہتا ہے نا امام حنیفہ نے یہ بات کہی، تو ابو حنیفہ اکناف عالم میں پھیلا ہوا ایک نام ہے، اس کے ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں علماء کی ایک روایت ہے، ان میں موجود لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کتابوں کو کروڑوں لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں. تو اس سے اصل میں اس کا ایک وزن پیدا ہوتا ہے اس کی بات کا، اور جن شخصیات کی بات کو وہ لے کے چل رہا ہے ان شخصیات کی تعظیم پہلے دل میں موجود ہے. تو ان سب چیزوں سے غامدی صاحب محروم ہیں. اب جب وہ بات کرتے ہیں کہ بھئی میں تو دین کا ایک طالب علم ہوں، تو سب سے پہلے یہی بات ایک عام مذہبی آدمی کے لیے بڑی اجنبی ہوتی ہے کہ بھئی طالب علم کیا ہوتا ہے. ہمیں تو اصل میں آپ نے دین کی بات بتانی ہے اس اعتماد کی جگہ پہ کھڑے ہو کے، جہاں پر ہم کہیں کہ پہلے اللہ کے رسول بتاتے تھے، رسول رخصت ہوئے ہیں، اب ان کے کچھ وارثین ہیں، وہ اسی قطعیت اذعان ایقان، اسی یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ ہمیں وہ بات پہنچا رہے ہیں. یہ تو لگتا ہے کہ کوئی علمی سفر ہے، یہ تو لگتا ہے کہ کوئی شخص اپنے استدلال کو پیش کرنے کا اور لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس پہ غور کریں، تو بڑی اجنبی چیز محسوس ہوتی ہے. مجھے یاد آتا ہے
ہم نے جب بالکل شروع میں غامدی صاحب کے افکار و نظریات کا مطالعہ شروع کیا تو آپ کو یاد ہوگا 2001-2 میں انہوں نے میزان کتاب اپنی پڑھائی تھی، اس کے 150-200 کے قریب لیکچر بھی ہیں. تو اب ہم اس وقت خاص ایک مذہبی انوائرمنٹ میں ہوتے تھے، ذہنیت پہ تھے، تو ہم کچھ طلبہ مل کے جب بیٹھے اس کو سننے کے لیے تو پہلا جملہ یہی تھا کہ بھائی یہ تو ایک تلاش حق کا سفر ہے اور اس میں میں اور آپ دونوں مسافر ہیں، ہو سکتا ہے آپ میری کسی معاملے میں رہنمائی کر دیں. تو اب مذہبی ذہن کے لیے یہ ایک بڑی، جس کو آپ کہتے ہیں انہونی سی چیز ہے، بڑی اجنبی سی چیز ہے. ہم لوگ دین کو ایک خبر کے طور پہ لیتے ہیں، وہ خبر نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے، اس خبر کا فہم بھی نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے. وہاں پر آپ نے آ کر مجھے ورڈکٹ دینا ہے اور میں نے اس ورڈکٹ کو اگر مان لیا ہے تو اس کے دلائل کو ازبر کر کے دنیا تک پہنچا دینا، یہ دین کی پوری خدمت ہوتی ہے. تو ان سب زاویوں کو آپ دیکھیں تو یہ نفسیاتی زاویے ہیں. اس زاویے سے غامدی صاحب نے جب پاکستان میں باتیں کرنا شروع کی، گفتگو کرنی شروع کی، تو اس میں لوگوں میں بڑی اجنبیت لوگوں کو محسوس ہوئی. تو یہ تو ایک پہلو ہے. اس کے بعد دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن صاحبان علم کو انہوں نے اپنے اساتذہ کے طور پہ، اپنے فکری پس منظر کے طور پہ پیش کرنا شروع کیا، وہ خود بر صغیر کے اندر ایک نئی روایت کے امین لوگ تھے. یعنی ایک تو ان کا وہ تعارف ہے جو تعارف آپ کو ہر کس و ناقص کرتا ہوا نظر آئے گا کہ بھئی یہ بر صغیر کے بڑے علماء تھے. مثلا آپ مولانا حمید الفرائی کے بارے میں پڑھیں، سید سلمان ندوی ہی کا شذرہ جو ان کی وفات پہ انہوں نے لکھا کہ بھئی عہد حاضر کا ابن تیمیہ رخصت ہو گیا، اس زمانے کے علماء ان کو کیسے دیکھتے تھے، اس وقت مولانا مودودی ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، مولانا مناظر حسن گیلانی ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، ہمارے علی میاں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو بر صغیر کے علم میں ان کو ایک عالم کی حیثیت سے تو بڑا نمایاں درجہ دیا جاتا تھا. یہی معاملہ مولانا امین حسن اصلاحی کا تھا، ان کی تفسیر تدبر قرآن کا تھا. میں آپ کو دلچسپ بتاؤں، دیوبندی علماء کے گھرانوں میں ہم پیدا ہوئے، ہم نے وہاں کی لائبریریوں میں تدبر قرآن پڑھی ہوئی دیکھی. اچھا. اور ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے کہ اس کو پڑھ کے اگر تم جمعہ کا درس تو بہت اس پہ تاثیر ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ زبان و بیان کی باتیں بھی اس میں آ رہی ہوتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یار بڑی امپیکٹ فل باتیں ہو رہی ہیں، سیرت صورت کا نظم بھی آ رہا ہوتا ہے تو لوگ بڑا کنیکٹ کریں گے. تو اس زاویے سے یہ جو علماء تھے جن سے غامدی صاحب اپنے آپ کو جوڑتے تھے، ان کا ایک تعارف تو تھا بر صغیر میں، لیکن ان علماء نے کوئی نئی فکر پیدا کر دی ہے. اس فکر کا اپنا ایک منفرد نظام استدلال ہے. اس استدلال کی عمارت پر کھڑے ہو کے غامدی صاحب نے پورے دین پہ غور و فکر کیا ہے، اور پھر غور و فکر کے نتیجے میں کچھ ایسے نتیجے سامنے آ گئے ہیں کہ جو امت کی جو مجموعی فکری روایت تھی اس سے بالکل مختلف. چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں. مثلا ہمارے ہاں آپ اگر پوری امت کی علمی روایت پہ نظر ڈالیں تو آپ کو حدیث و سنت کا جو فرق ہے یہ کہیں بھی نمایاں نظر نہیں آئے گا. یہ دونوں ایک ہی چیزیں سمجھی جاتی ہیں. اسی طریقے سے آپ آگے بڑھ کے دیکھیں تو قانون اتمام حجت ہے، یعنی اس پورے قانون کو دیکھ کر غامدی صاحب نے ایک نیا زاویہ نظر مرتب کر دیا. اب وہ ایک قانون آپ نے دریافت کیا ہے، اس قانون کی بنیاد پہ آپ جہاد و قتال کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑ رہے ہیں، غیر مسلم سے تعلقات پہ بھی اس کے اثرات پڑ رہے ہیں، یعنی رہتی دنیا تک مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بازیافت میں جو خلافت کا تصور ہے اس پر بھی اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. تو فکری طور پر جو کچھ چیزیں ان بڑے بزرگوں کے ہاں بکھری ہوئی نظر آتی تھیں، اس کو ایک منظم نظام فکر کے طور پہ جب غامدی صاحب نے پیش کیا تو یہ فکری اعتبار سے بھی امت کی جو معلوم علمی روایت ہے اس کے اندر کچھ منفرد زاویہ نظر تھا. یہ کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایک پورا کا پورا منظم نقطہ نظر انہوں نے پیش کیا. تو فکری اعتبار سے بھی یہ ایک نئی بات تھی. تو آپ ان دونوں زاویوں سے اگر دیکھیں کہ نہ کوئی اس طریقے سے روایت کا پس منظر ہے، نہ کسی خاص مسلکی شناخت سے وابستہ ہیں، نہ کوئی آباء و اجداد کسی مدرسے سے وابستہ ہیں کہ ان کے صاحبزادے نے دین پہ غور و فکر کیا تو لوگ اس کو ان باتوں کو قبول کر لیں جو مجموعی روایت سے جڑی ہیں، باقی کو تفرعات کے کھاتے میں ڈال دیں. اور نہ یہ معاملہ ہے کہ کہیں اطلاقی معاملات میں اس نے اختلاف کر دیا، نہیں، پورے دین کے اوپر غور و فکر کیا ہے، ایک نیا زاویہ نظر دیا ہے. ہمارے ہاں جب آپ دین پہ غور و فکر کرتے ہیں تو کچھ علوم مرتب ہوئے ہیں، مثلا علم کلام ہے، عقائد کی بحث ہوگی تو اصولین زیر بحث آئیں گے، اسی طریقے سے احکام کی بحث ہوگی تو فقہا زیر بحث آئیں گے، اسی طریقے سے آپ کو احکام کی مانویت کی بحث ہوگی، تصور زیر بحث آئے گا. ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کے ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے دین کو تاریخ، فلسفہ، کلام، تصوف، فقہ، ان سب کے اثرات سے پاک کر کے ایک نیا ڈکشن دیا ہے، پریزنٹیشن دی ہے. تو اس میں پھر آپ علماء کی جگہ پہ کھڑے ہوں تو یہ تحفظ ٹھیک پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کچھ ہو گیا ہمارے پورے کے پورے نظام فکر کے ساتھ. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بہت بڑی سی عمارت بنی ہوئی تھی، اس میں لاکھوں لوگ رہ رہے تھے اور اس کو صدیاں بیت چکی تھی. ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ نہیں، اس عمارت کی بنیادیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کو تو ڈھانا پڑے گا.
اور اب اس کو ڈھا کے ایک نئی عمارت ہے جو تعمیر کرنی پڑے گی، تو اس سے پھر تحفظ کی نفسیات پیدا ہوتی ہے اور پیدا ہوئی۔ جو غلطی ہوئی علماء سے، وہ غلطی یہ تھی کہ وہ اس چیز کو محسوس کریں کہ یہ شخص جس چیز کی دعوت دے رہا ہے، کیا یہ کسی نئے دین کی دعوت دے رہا ہے؟ دین کے جو ماخذ ہیں، سورسز ہیں، کیا یہ ان کو تبدیل کر رہا ہے؟ نہیں، وہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے وہ فہم کے ریویو کی دعوت ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ بھائی قرآن وہی ہے، سنت وہی ہے، پیغمبر وہی ہے، آؤ ذرا دوبارہ سے ان کیٹیگرائزیشن کے اوپر غور کریں جو تم نے اپنے فہم سے کر دی ہے۔ جب گاندھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے دین میں کسی عقیدے و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ ذخیرہ حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو آپ سمندر برد کر دیں، نہیں، بلکہ وہ کیٹیگرائزیشن تبدیل ہو جائے گی، وہ اسوہ حسنہ بن جائے گی، وہ دین کی تفہیم و تبیین بن جائے گی۔ تو ہمارے علماء نے بیسیکلی اس کام کو اصل میں سمجھا نہیں اور اس پر غور نہیں کیا کہ یہ چیز جو شخص پیش کر رہا ہے یہ اپنی ذات میں دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ دین کا جو فہم ڈیولپ ہو چکا ہے اس میں ایک نیا زاویہ نظری پیش کر رہا ہے۔ اس کے بعد جس دور میں وہ یہ کام کر رہا ہے وہ دور کیا ہے، اس دور کو بھی ہمارے علماء نے نہیں پہچانا۔ یعنی وہ دور ہے کہ جس کے اندر ایک زمانہ تھا کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے مذہب پر ہوتے تھے۔ آپ کا ایک نقطہ نظر ہے، آپ ایک منفرد رائے رکھتے ہیں، آپ کا یہ استحقاق ہی نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر معاشرے میں معلوم مذہبیت کو چیلنج کر دیں۔ لیکن جو موجودہ دور ہے یہ عصر حریت ہے، عصر استدلال ہے۔ اچھا، اس کے بعد جس چیز کو آپ نے حرام قرار دینا ہے حرام قرار دے دیں، کیونکہ پہلے دور کے اندر لوگوں کی زندگی اور لوگوں کے روزمرہ سے وابستہ نہیں ہوتے تھے۔ آج کے دور کے اندر یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے، یہ جو فنون لطیفہ ہے، یہ میری زندگی میں ہوا پانی کی طرح ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دنیا میں ایک نئے دور میں جی رہے ہیں، یہ قبضے کا دور نہیں ہے، یہ طاقت کا دور نہیں ہے کہ آپ نکلے اور آپ نے تلوار سے کلمہ پڑھا کے کسی بھی ملک پہ قبضہ کر لیا۔ نہیں، اس دنیا میں مہذب انسان بستے ہیں، انہوں نے حدود بندیاں کی ہوئی ہیں، اپنے اپنے شہروں میں لوگ آباد ہیں، اپنی قوموں کی بنیاد کے اوپر انہوں نے نیشنز بنائی ہوئی ہیں۔ اس کے اندر کہ آج بھی لوگ کھڑے ہو کے یہی کہیں گے کہ جی چر دوڑو اور پوری دنیا میں آپ ان پہ قبضہ کر کے لوگوں کو اپنا لونڈی غلام بنا لو۔ تو مذہب کے وہ احکامات جن کی ریلیونس پہلے زمانے میں شاید لوگوں کو محسوس ہوتی ہو، اس زمانے میں دنیا میں قبضے ہی پہ دنیا چل رہی ہوتی تھی، جزیے ہی پہ دنیا چل رہی ہوتی تھی، باج گزاری بناتے تھے، غلامی بناتے تھے۔ لیکن اس دور کے اندر آج کا جو جدید پڑھا لکھا آدمی ہے وہ کیا ان احکامات کی ریلیونس کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں، وہ سوال اٹھاتا ہے، وہ اس پہ اعتراض کرتا ہے، وہ اس پہ تنقید کرتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے میں آپ پہ عرض کروں کہ وہ اس سے انکار کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں مشرق و مغرب میں فرق ختم ہو چکا ہے، پاکستان ہندوستان میں دیکھیں یا آپ سعودی عرب اور امریکہ میں دیکھیں، ہر جگہ پر وہ لوگ جن کو مذہب سمجھ میں نہیں آ رہا وہ انکار کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو غامدی صاحب نے آگے بڑھ کر ان کو یہ دعوت دی کہ آؤ اس دین کے فہم کو ریکنسٹرکٹ کرو، اس کو دوبارہ سے ریویو کرو، اس کو دوبارہ سے ریوائز کرو۔ اب جب آپ یہ ریوائز کا کام کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ یہ مانیں کہ آپ غلط ہو سکتے ہیں۔ تو علماء اگر اس کو مان لے کہ وہ غلط ہو سکتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس کا انہیں استدلال پیش کرنا پڑے گا۔ وہ استدلال ان کے کیا ہے؟ اجماع امت کی اتنی بڑی تعداد یہ بات کرتی ہے تو کس بنیاد پہ بات کرتی ہے؟ وہ چیلنج ہوگی۔ جب وہ چیلنج ہوگی تو پھر وہ لوگ چیلنج ہوں گے کہ جن کا ہم نے قصر تعمیر کیا ہوا ہے، محل تعمیر کیا ہوا ہے، اور جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کتاب لکھی تو خواب میں رسول اللہ نے آ کے اس کی تصحیح کر دی، ان کے ساتھ فضیلت کی داستانیں وابستہ ہیں، وہ سب کہاں جائیں گی؟ کہاں جائیں گی وہ باتیں کہ جی حرم میں طواف کر رہے تھے اور وہاں پہ ہاتھ پکڑ کے کسی نے ان کی کسی معاملے میں اصلاح کر دی؟ تو سب کچھ پھر ریویو ہوگا تو وہ پھر محل زمین پہ آ کر گر جاتا ہے دھڑام سے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امت کی علمی روایت کو نگیٹ نہیں کر رہے، ہم علماء کی مسائی کو، ان کے علم کو، اس کی نفی نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان تھے، ہم ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے آپ کو آ کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن کا علم بھی انہوں نے منتقل کیا ہے، اس علم کی روشنی میں خود ان کی آراء کا جائزہ لو۔ یہ سنت کا علم بھی انہوں نے منتقل کیا ہے، ہمیں انہی کے اجماع اور تواتر سے مجھ تک پہنچا ہے۔ میں تو آج بیٹھ کے کسی روایت پہ بات بھی نہیں کر سکتا، یہ تو انہوں نے جر و تعدیل کا کام کر کے مجھے یہاں پہنچا دیا ہے۔ تو میں ان کی عظمت کو اعتراف کرتے ہوئے یہ بتاتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ ان کا فہم تھا، یہ اصل دین تھا، آؤ اس کو ریویو کرو۔ تو اب یہ دعوت، یہ تو دین کے معاملے میں ہے، میں آپ سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں خاندان کے معاملے میں دے کر دیکھیں، آپ کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا، پگڑی پونجی سلامت نہیں رہے گی۔ آپ کسی سیاسی معاملے میں دے کر دیکھیں، مثلا ہمارا آپ کا ملک ہے نا ہندوستان پاکستان، ہم وہاں یہ بحث چھیڑ دیں کہ یہ تقسیم قائدہ میں ٹھیک کی تھی یا نہیں کی تھی،
یا گاندھی جی کے نظریات ٹھیک تھے تو آپ دیکھیں کیا طوفان آ جاتا ہے. تو یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. اور پھر اس پر گفتگو کریں کہ بھئی بنانے کے بعد جو اقدامات کیے وہ ٹھیک تھے, تو یہ فکر پہ ضرب پڑتی ہے بڑے لوگوں کی. تو اس زاویے سے آپ دیکھیں تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ علماء کا جو رویہ ہے وہ بڑا قابل تحسین ہے. اگر 100 سال پہلے ہم نے یہ کام کیا ہوتا تو ہم لوگ نظر بھی نہ آ رہے ہوتے آپ کو یہاں پہ.